اس کو بیان کرنا، اسے آگے لانا، اس کا نام ہے سنت۔ اور دین کے نام پر نئی نئی باتیں گھڑنا، اس کا نام ہے بدعت۔ انبیاء کی مقدس جماعت میں صرف میرے نبی ایسی ہستی ہے جن کی سیرت کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لہجہ اللہ نے محفوظ کر دیا۔ آپ کے علاوہ کسی پیغمبر کی مکمل سیرت آج دنیا میں محفوظ ہو نہیں۔ پہلے انبیاء کی سیرت کو محفوظ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ کا ایک پیغمبر زندگی گزار کے چلا گیا، اللہ نے دوسرا پیغمبر رخصت ہوا تو اللہ نے تیسرا پیغمبر بھیجا۔ انبیاء دنیا میں موجود رہے اور لوگ ان کے اسوہ اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرتے۔
اور میرے آقا پہ اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ آپ کے بعد کسی قسم کا پیغمبر اور نبی اس دنیا میں نہیں آیا، نہ حقیقی، نہ مجازی، نہ اصلی، نہ بروزی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی۔ بے شک بے شک اللہ۔ نبوت کا دروازہ آپ کی ذات پہ اللہ نے بند کر دیا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، قرآن نے اسے رحمت کہا ہے جگہ جگہ پہ۔ ہر پیغمبر کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے رحمت عطا کی، اللہ نے مجھے رحمت عطا کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رحمت سے مراد ہے نبوت۔ مرزائی بعض اوقات لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ نبوت ختم ہو گئی تو آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دی۔ نبوت تو رحمت ہے، تو آپ نے رحمت کو ختم کر دی۔ ہم نے کہا کہ آپ نے نبوت والی رحمت کو ختم نہیں کیا، اس کو اپنے کمال تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ساری رات ستارے چمکتے رہے، صبح نہیں ہوئی، چاہے 14ویں کا چاند روشن رہا، صبح کا اجالا نہیں ہوا، اور سورج ابھی نکلا ہی نہیں۔ اس کے نکلنے سے پہلے روشنی پھیلنے لگی، اندھیرا بھاگنے لگا۔ تو کوئی بندہ کہے کہ سورج نے روشنی کو ختم کر دیا، وہ چاند والی روشنی، وہ سورج والی روشنی، نہیں، ہم کہیں گے کہ سورج نے اس روشنی کو کہاں تک پہنچا دیا، اس کے بعد پھر روشنی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو میرے نبی نے بھی نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا کہ اس کے بعد کسی قسم کی ہدایت کی ضرورت تو آپ کی ذات پر جب اللہ نے نبوت کا اختتام کر دیا اور آپ خاتم النبیین بن کے آئے، تو پھر ضروری تھا کہ جو کتاب آپ کو عطا ہوئی وہ بھی محفوظ ہو، اور جو آپ کی سنت ہے، سیرت ہے، اسوہ ہے، عمل ہے، وہ بھی محفوظ ہو، تاکہ قیامت تک آنے والی امت اس قرآن سے اور نبوت کی فیض سے، ہدایت سے فیض حاصل کرتی رہے۔ چنانچہ قرآن بھی اللہ نے محفوظ کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ نے میرے نبی کی پوری سیرت کو بھی کیا کر دیا، محفوظ کر دیا۔ آپ کا سونا محفوظ ہے۔ کیسے سوتے تھے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے، اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے، یہ بھی محفوظ ہو گئی۔ آپ کے سونے کا طریقہ، سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، یہ بھی محفوظ ہے۔ رات کو تہجد کے لیے کس طرح اٹھتے تھے، یہ بھی محفوظ ہے۔ تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، یہ بھی محفوظ ہو گیا۔ اس میں کتنی قرات کرتے تھے، رکوع کرنے کی کیفیت کیا تھی، سجدے کی کیفیت کیا تھی، یہ بھی محفوظ ہو۔
مسجد میں کیسے تشریف لاتے تھے، پہلے کون سا پاؤں مسجد میں داخل کرتے تھے، یہ بھی محفوظ ہو گیا۔ نماز پڑھانے کا طریقہ کیا تھا، یہ بات بھی کیا ہو گئی، محفوظ۔ مسجد سے جب باہر نکلتے تھے تو باہر نکلنے کا طریقہ کیا تھا، کون سا پاؤں اپنا باہر نکالتے تھے اور پھر کون سا پاؤں جوتی میں ڈالتے تھے، بایاں پاؤں نکالتے تھے اور دایاں پاؤں جوتی میں، وہ بھی محفوظ۔ مسواک کرنے کا طریقہ، سفر کا طریقہ، حضر کا طریقہ، سواری پہ سوار ہونا، سواری سے اترنا، کپڑوں کا پہننا پھر کپڑوں کا اتارنا، سلو اور جنگ، فتح اور عارضی شکست، یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں کیا ہو گئی، شمائل میں محفوظ ہو گئی، حدیث میں محفوظ ہو گئی۔ اپنے سر مبارک میں تیل کیسے ڈالتے تھے، کنگھی کیسے کرتے تھے، بالوں کی کیفیت کیا تھی، کس طرح کے بال آپ نے رکھے، وہ محفوظ ہو گیا۔ غسل کا طریقہ محفوظ ہو گیا، وضو کا طریقہ محفوظ ہو گیا۔ یہ جو تعدد ازواج ہے نا، یعنی 11 شادیاں کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبوت کی جو گھریلو اور رات کی زندگی ہے وہ بھی نمونے کے لیے امت کے سامنے آ جائے۔ سبب ہے تعدد ازواج کا۔ یہ جو مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے الیاذ باللہ خاکم بدہن، یہ تو شاوت پرست پیغمبر ہے، 11 شادیاں ہر 6 مہینے کے بعد، ہر سال کے بعد ایک شادی، اسی پہ انہوں نے خاکے بنائے، اسی پہ انہوں نے فلمیں بنائی اور تاثر یہ دیا کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے الیاذ باللہ یہ شاوت پرست ہے۔ ہم نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، نعرے بھی لگائے، پتلے بھی جلائے، جذبات کا اظہار بھی کیا، لیکن شاید یہ کام نہیں کیا کہ مستشرقین کو دلائل کے رنگ میں ایسا جواب دیا جائے کہ ان کے منہ بند ہو۔ بے شک چلو وہ چند لوگ ہوں گے نا گستاخ اور بے ادب، ان کے پروپیگنڈے کو دیکھ کے اگر کوئی آدمی ہمارے پیغمبر کے متعلق غلط خیال اپنے دل میں قبول کر لے، سنبھالے، تو ہمیں بھی تو دلائل کے رنگ میں اصل حقیقت حال ان کے سامنے پیش ہو کرنی چاہیے، بے شک صحیح چہرہ دکھانا چاہیے۔ پہلی شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں، لیکن جس عورت سے شادی کی ہے اس کی عمر 40 سال ہے اور وہ کنواری نہیں ہے۔ 25 سال کی عمر اور وہ جوانی اور وہ طاقت اور وہ قوت، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، بھرپور جوانی ہے، بندہ پتھر کو پی کے رکھ دے، ایسی جوانی، شباب ہے، عروج ہے، قوت اور طاقت کا عروج ہے۔ تو پہلی شادی جو آپ نے کی ہے کس سے کی؟ ظالموں، شہوت پرست لوگ 25 سال کی عمر کے شادی کے لیے 40 سال کی عورت کا انتخاب کرتے۔ کب تک یہ شادی جاری رہی؟ 52 سال کی عمر تک۔ 27 سال اپنی زندگی کے، وہ جو بھرپور جوانی تھی، عروج تھا، وہ آپ
آپ نے اپنی بھرپور جوانی کے 27 سال کس عورت کے ساتھ بسر کر دی؟ ان کی وفات تک اور ان کے انتقال تک دوسری شادی نہیں کی ہے آپ نے. ان کے انتقال کے بعد جو دوسری شادی کی ہے آپ نے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، اتنی شادیاں بھی آپ نے اس کے بعد کی ہیں، ان میں سے صرف آپ کی ایک بیوی کنواری ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے سوا آپ کی کوئی بیوی کنواری نہیں ہے. یا آپ نے شادی کی ہے کسی بیوہ کے ساتھ یا شادی کی ہے کسی شہوت پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ شادی کے لیے بیوہ عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، مطلقہ عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں. نبی پاک کو دین کو بدنام کرنے کے لیے چند مستشرقین نے تعدد ازواج کے مسئلے کو سامنے رکھ کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. تعدد ازواج کی جو اور بہت ساری وجوہات ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی آدھی زندگی کا تعلق گھر سے ہوتا ہے. بے شک بے شک. وہ رات گھر میں کیسے جاتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے، بیوی سے سلوک، بچوں سے سلوک، داماد سے سلوک، نواسوں سے سلوک. آدھی زندگی انسان کی اس کا تعلق گھر سے ہوتا ہے. میرے پیارے پیغمبر کی جو باہر والی زندگی ہے، گھر سے باہر، اسے تو 1,00,000 سے زائد صحابہ موجود تھے جو امت تک بیان کرتے. یوں مسجد میں آتے تھے، یوں مسجد سے نکلتے تھے، یوں سواری پہ سوار ہوتے تھے، یوں سواری سے اترتے تھے. سلو کا طریقہ یہ تھا، جنگ کا طریقہ یہ تھا. وہ صحابہ نے امت کے سامنے بیان کیا، لیکن وہ جو گھر والی زندگی تھی اسے ایک عورت یا 2 عورت کیسے بیان کر سکتی تھی؟ تعدد ازواج کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کی گھریلو زندگی بھی امت کے سامنے، تاکہ امت اس سے سبق حاصل کرے. صحابہ پوچھتے تھے، وہ مشہور حدیث نہیں ہے، ام المومنین سے صحابہ نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ماں جی جب نبی پاک گھر میں آیا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو میری ماں نے جواب دیا تھا، اگر آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہوتا تو اسے اپنے ہاتھوں سے سی لیتے تھے، اگر آپ کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیا کرتے تھے، اور بکریوں کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے. اور یہ ساری باتیں بیان کرتے کرتے آخر میں میری ماں کہتی ہے کانا بشرن من البشر، تمہارے نبی انسانوں میں سے انسان ہی تو تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانی لوازمات ہوتے ہیں وہ سارے لوازمات ان کے ساتھ موجود ہو. تو نبی پاک کی جو گھریلو زندگی ہے اس کو بھی محفوظ کیا ہے. تعدد ازواج کی وجہ سے زیادہ نکاح کروا کے، تاکہ وہ زندگی بھی کیا ہو جائے، محفوظ. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں جو ام المومنین بیان کرتی ہیں یا دوسری ازواج بیان کرتی ہیں کہ گھر میں آتے تھے، کیسے رات کو اٹھتے تھے، کیسے وضو کرتے تھے، کیسے تہجد پڑھتے تھے، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے، اس میں رکوع کتنا لمبا ہوتا تھا، ہمارے ساتھ سلوک کیسا تھا. غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جاگ رہی ہوتی تھی اور آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے تھے تو آپ آہستہ سے اٹھتے تھے، کہیں عائشہ کی نیند نہ آنا.
اس میں بھی امت کے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے بھی ایک سبق۔ بے شک آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو فرماتی ہیں میں جاگ رہی ہوں، لیکن آپ اس طرح اٹھتے تھے کہ مجھے پتہ نہ چلے۔ پھر ام المومنین کہتی ہیں کہ جب آپ کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلتے تو کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتے تھے کہ دائیں عائشہ دی آنکھ نہ کھل جائے، یہ سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، میں دیکھ رہی ہوتی تھی۔ پھر جب باہر سے اندر تشریف لے آتے تھے تو دروازے کو آہستہ سے بند کرتے تھے، شور نہ ہو، عائشہ کے آرام میں خلل نہ ہو۔ اللہ اس میں بھی آپ کے لیے سمجھ بے شک میں دساں کہ تو آپ پتہ لگ کہ بیوی کے یہ حقوق ہیں کہ وہ سارے دن کے کام کاج کی تھکی مانی وہ آرام کر رہے، آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو اس طرح اٹھنا ہے کہ اس کی نیند خراب، آپ اپنی کسی حاجت کے لیے رات کے ٹائم اٹھے ہیں تو اس طرح اٹھنا ہے کہ اہلیہ کی نیند خراب ہو۔ تو سیرت کو، میرے نبی کی سیرت کو محفوظ کیا گیا۔ کیوں محفوظ کیا گیا؟ اس لیے کہ میرے نبی کی ذات پر اللہ نے نبوت کو کیا کیا؟ نبی تو آنا کوئی نہیں تھا، تو بعد والی امت کیسے زندگی گزارتی؟ ان کے لیے قرآن بھی محفوظ کر دیا اور ان کے لیے آخری پیغمبر کی سنت اور سیرت کو بھی کیا کر دیا؟ انہوں نے پھر حجامت کروانے کے طریقے امت کو بتائے، سرما ڈالنے کے طریقے بتائے، تھوکنے کے طریقے بتائے، پیشاب کرنے کے طریقے بتائے۔ حد ہو گئی ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کر رہے، خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے بھی پیشاب نہیں کر رہے، کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب نہیں کرنی۔ کیوں؟ عام طور پہ لوگ سایہ دار درخت کے نیچے راہ گزر پہ پیشاب نہیں کرتے، وہاں سے لوگ گزرتے، کسی سوراخ میں پیشاب نہیں کرنی، کہیں کوئی موذی جانور جس طرف سے ہوا آ رہی ہو اس طرح منہ کر کے پیشاب نہیں کرنی کہ پیشاب کے چھینٹے کہیں اڑ کر تمہارے کپڑوں پر، بدن پہ نہ پڑے۔ یہ سارے طریقے کس نے بتائے؟ تھوکنے کے، مسواک کرنے کے، ناخن اتارنے کے، حجامت کروانے کے، پیشاب کرنے کے، پاؤں جوتی میں ڈالنے کے بتائے کہ نہیں بتائے؟ جس نبی نے امت کو پیشاب کرنے کے طریقے بتائے اس نے اپنا میلاد منانے کا طریقہ نہیں بتایا، نہیں بتایا کہ کب منانا ہے، کیسے منانا ہے، پیشاب کرنے کے طریقے بتاتا ہے، تھوکنے کے طریقوں کی تعلیم دیتا ہے، جوتی میں پاؤں کیسے ڈالنا ہے، مسجد سے باہر کیسے نکلنا ہے، رات کو بستر پہ کیسے آنا ہے، صبح کیسے اٹھنا ہے۔ اگر میلاد منانا دین کا حصہ ہوتا تو خدا کی قسم آمنہ کا لال امت کو اس کا طریقہ بھی بتاتے، اس طرح منانا ہے۔ لیکن آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے،
میں نے کہا نا کہ میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھوں گا، سنت بھی اور پھر بدعت، اور یہ کئی جمعوں پہ میں اس طریقے کو چلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی تربیت ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے بات کی۔ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں شدید ترین اختلاف علماء کے، شدید ترین مہینوں میں اختلاف ہے۔ چلیے ربیع الاول تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، مہینوں میں اختلاف ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیۃ الطالبین میں ایک قول لکھتے ہیں 10 محرم کا۔ چلیے 10 محرم کو پیدا ہوا، اتنا اختلاف، اور ربیع الاول کے مہینے میں 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول اختلاف موجود۔ ان تمام تاریخوں کے بارے میں اقوال موجود ہیں علماء کے، آپ زرقانی پڑھیں، دوسری کتابیں اٹھائیں سیرت کی۔ 2 ربیع الاول ہے، 9 ہے، 8 ہے، 12 ہے، 17 ہے، اختلاف ہے۔ میری بات یہ ذرا آپ نے غور سے سنی اور پلے باندھ لینی ہے۔ اگر کا میلاد منانا دین کا حصہ ہوتا اور بڑی عظمت کی بات ہوتی تو پھر صحابہ ولادت کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرتے یا نہ کرتے؟ پھر اختلاف ہوتا، پھر کیوں اختلاف ہوتا؟ صحابہ تحقیق کرتے، اتنی بڑی عظمت کی بات ہے، جس کے منانے سے جنت ملتی ہے، جس کے منانے سے رب راضی ہوتا ہے، جس کے منانے سے اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، جس کے میلاد کے منانے سے عظمتیں ملتی ہیں، درجے ملتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، تو صحابہ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، وہ کر سکتے تھے۔ خود حلیمہ سعدیہ موجود تھی، چلیے حضرت حلیمہ سعدیہ زندہ نہیں تھی؟ پوچھ سکتے تھے صحابہ، ماں جی تسی کدوں آئیاں صاحب، آپ کے آنے سے کتنے دن پہلے وہ پیدا ہوئے ہیں؟ تحقیق کرتے، چلو یار پتہ نہ لگتا کوئی پوچھتا تے صحیح، آگے نہ پتہ لگتا لیکن صحابہ آگے بڑھ کے پوچھتے تو صحیح نا۔ میرے نبی کی پھوپھی صفیہ زندہ تھی کہ کوئی پوچھتے؟ سارے نے تاریخیں لکھیاں نہیں جاتی، مجھے آپ کا پتہ ہے، مجھے اپنے خاندان کا پتہ ہے، ہم سب کی تاریخیں لکھی ہوئی، اسلامی مہینہ بھی، انگریزی مہینہ بھی، دن بھی، وقت بھی، یہ بچہ اس وقت پیدا ہوا، یہ اس وقت پیدا ہوا، یہ اس وقت پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا۔ آپ کی پھوپھی صفیہ زندہ ہے، آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کی والدہ سیدہ فاطمہ، حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، جن کی جنت البقیع میں قبر ہے، جنہیں خود نبی پاک نے قبر میں اتارا، ان کا نام بھی فاطمہ، حضرت علی کی والدہ ہے، وہ آپ کی چچی ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، بزرگ موجود ہیں، بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن کسی صحابی نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی، کوئی کسی کے پاس نہیں گیا، کھوج نہیں لگائی، جستجو نہیں کی، تفتیش نہیں کی، تحقیق نہیں کی، کسی صحابی نے تحقیق نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ دین نبی کے
میلاد منانے کا نام نہیں ہے، نبی کی سیرت اپنانے کا نام ہے۔ انہیں یہ پتہ عمل کرنا، ان کی سیرت کو اپنانا، کسی نے تحقیق نہیں، لہذا اختلاف ہو گیا۔ 2 8 9 12 17 رمضان کا مہینہ، محرم کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ۔ یہ بات اب دوسری بات آپ نے غور سے سنی، میرے نبی کا آخری وقت ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، عیسائیوں پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر آپ کہتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر اور بت، قبر بت ہوتی ہے اور قبر بھی آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا یو بت، جس قبر کی پوجا پاٹ کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، جس کی پوجا پاٹ کی جائے میری قبر کو محفوظ کرنا۔ اس طرح نہ ہو جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مولا میری قبر کو بچانا۔ اللہ نے میرے نبی کی دعا کو منظور کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر یہ دعا آپ کی میرے کان میں گونج نہ رہی ہوتی تو میں تمہارے نبی کو ایک چٹیل میدان میں دفن کروا دیتی۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے نبی کی قبر منور کی زیارت کرتے رہے، لیکن پھر آپ کی یہ دعا میرے کانوں میں گونجتی تھی، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، پوجا پاٹ سے بچانا۔ پھر اللہ نے کیسا بچایا؟ کوئی پہنچتا ہے قبر تک؟ قبر منور تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ میری یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، یہ 20 گھنٹوں کی تقریروں سے بڑی بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کر کے شرک سے بچا لیا اور میرے نبی کی ولادت کے دن کو مخفی رکھ کے بدعت سے بچا تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ وہ دن کون سا تھا؟ جس دن نبی پاک پیدا ہوئے۔ آپ کی سیرت کا ایک ایک لمحہ اللہ نے کیا کر دیا؟ ادائیں محفوظ ہیں، ادائیں۔ ارشاد تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، اقوال تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، فرامین تو اپنی جگہ پہ رہ گئے۔ کوئی فرمان جاری کرتے ہوئے اور کوئی ارشاد اپنی زبان مقدس سے نکالتے ہوئے میرے نبی کی ادا کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ اللہ مسکرائے کیسے، روئے کیسے؟ ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک میں آگے جا کے بیان کروں گا، وہ حدیث انشاءاللہ کسی موقع پہ، تھوڑا سا آپ کو تجسس میں بھی رکھنا ہے۔ تو نبی پاک وہ بات کہہ کے مسکرائے، وہ بات کی نا وہ میں بیان کروں گا، تو بات ایسی تھی کہ نبی پاک اس طرح مسکرائے کہ آپ کی پچھلی داڑھیں جو تھی یہ بھی ظاہر ہو گئی۔ تو وہ صحابی اس روایت کو نقل کرتا ہے، وہ بھی مسکرائے۔ اس نے بتایا کہ نبی پاک اس طرح مسکرائے۔ اس کے جو شاگرد تھے نا اس صحابی کے، وہ جب آگے شاگردوں کو پڑھانے لگے تو وہ مسکرائے، وہ شاگردوں کو پڑھانے لگا تو وہ مسکرایا۔
آج کا شیخ الحدیث اس حدیث کو پڑھاتا ہے تو وہ بھی مسکراتا ہے. سبحان اللہ. آج تک تسلسل دیکھیے, تسلسل. آج کا شیخ الحدیث جب اس حدیث کو پڑھاتا ہے تو وہ بھی اس طرح مسکرا کے دکھاتا ہے. وہ مسکراہٹ کا سلسلہ بھی اس شیخ الحدیث سے لے کے نبی پاک تک جا رہا ہے. ادائیں محفوظ مسکراہٹ کی, ہونٹ ہلانے کی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. فی الحال تو صرف ایک حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں, اور اس حدیث کا سہارا اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ یہ وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے. آپ نے فرمایا تمام مومن ایک عمارت کی طرح ہیں, جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی. جب دیوار کھڑی ہوتی تو پھر ایک اینٹ دوسری اینٹ میں پھنستی چلی. ہر اینٹ دوسری اینٹ کا کیا بنتی ہے؟ سہارا. مومن ایک عمارت کی طرح ہے, مومن ایک دیوار کی طرح ہے. جس طرح دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ پیوست ہوتی ہے اور سہارا بنتی ہے, سارے مومن آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. یہ کہنے کے بعد راوی کہتا ہے شبک بین اصابع, نبی پاک نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کر دی. تو یہ جو ادا تھی صحابی نے وہ فرمان بھی نقل کر دی, اور نبی پاک کی جو انگلیوں میں انگلیوں ڈالنے کی ادا تھی صحابی نے اس کو بھی کیا کر دیا, ذکر دیا. آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں دی. یہ جس طرح ایک انگلیاں دوسری انگلیوں میں ہاتھ میں پھنسی ہوئی ہیں, سارے مومن آپس میں اسی طرح ہیں, ایک دوسرے کا سہارا ہیں. اور اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور حدیث اور آپ کا فرمان ہے کہ سارے مومن کا رجل واحد, ایک آدمی کی طرح ہے. اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو آنکھ کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے, اور اگر اس کا سر دکھتا ہے تو سر کا درد اس کا پورا جسم محسوس کرتا ہے. آنکھ دکھ رہی ہو پھر بندے کو نیند آتی, داڑھ میں جب درد ہوتا آتی ہے, پھر باقی جسم کہے کہ یہ داڑھ ہے تو دکھ دی رہا, میں تے سون لگوں, کبھی نہیں. پورا جسم اس آنکھ کے درد کو, سر کے درد کو محسوس کرتا ہے. آپ نے فرمایا سارے مومن ایک آدمی کی مانند ہے. آنکھ دکھتی ہے تو پورا بدن دکھتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح دنیا کے کسی خطے میں کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے مومن کو اس کا درد محسوس ہو. یہ جو پشاور میں جو کچھ ہوا, میں سمجھتا ہوں سفاکیت, بربریت اور ظلم شاید ماضی میں اس کی مثال بھی نہیں. معصوم سے بچے, پھولوں جیسے بچے,
مجھے آپ کا علم نہیں، آپ نے تو چینلوں پہ دیکھا ہوگا، یقین کیجیے اس میں نہ کوئی ریاکاری ہے نہ کوئی دکھاوا ہے۔ میں تو صبح کے ٹائم اخبار پڑھتا ہوں، خدا گواہ ہے مجھ سے اخبار نہیں پڑھی، میری آنکھیں میرا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ جو درد ہے اور وہ جو دکھ ہے اور وہ جو ایک کہانی تھی اور اس میں لازوال داستانیں بھی، وہ جو کالج کی پرنسپل صاحب ہے اس کی جو بہادری کی داستان ہے، بندہ حیران ہو۔ خدا کی قسم میں اسے آپ سوچے ایک دفعہ کہ اسے فوجی نکال کے باہر لے گئے، گولیوں کی بچھاڑ میں بندہ نکل جائے، باہر نکل کے وہ کہتی ہے بچے اندر ہے، ان ظالموں کے نرے میں تو میں گھر چلی جاؤں نا، جب تک بچے نہیں نکلیں گے میں نہیں جاؤں۔ وہ پھر اندر گئے، اسے پھر جلایا گیا، اس کی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی، وارثوں نے زیوروں سے پہچانا۔ کئی بچے تھے جو ماں باپ کے اکلوتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچے، ایک تو باپ پہلے دن اسے داخل کروانے گیا اپنی بیٹی کو، اور وہ اس کی گود میں، خولا نام ہے اس بچی کا، گود میں ہی مار دیا۔ اور وہ جو بچہ ہے وہ پکار رہا ہے خولا بہن کہاں ہو، خولا بہن کہاں۔ بہت ظلم، بڑی بربریت ہے، مسلمانوں کا کام نہیں، کوئی مسلمان اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ اور اگر وہ واقعی کلمہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، اتنے بڑے حادثے کے بعد وہ مومن نہیں ہو۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، مَن یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا متعمدا، یہ جان بوجھ کے بات ہے نا۔ ان بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان بچوں کی کیا خطا تھی؟ مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کیا کہا اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ غالباً یہ سورت خالدن فیہا آل عمران ہے کہ نساء ہے؟ سورہ نساء، سورت نساء، 5واں سپارہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ تو مولوی فضل اللہ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے جی اس کی۔ اللہ اکبر۔ مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، آیت نمبر 93، سورت نساء کی آیت نمبر 93۔ جو آدمی کسی مومن کو عملاً قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ کرو مانا دو سے میں نہ کرو، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے لفظ سنو، آگے خالدن فیہا، خالدن کا کیا سزا دیکھیے ذرا۔ کسی بندے کسی گناہگار کے بارے میں یہ لفظ نہیں آئے قرآن میں، نہیں آئے، نہ چور کے بارے میں، نہ ڈاکو کے بارے میں، نہ زانی کے بارے میں۔ جو شدید ترین لفظ جہاں استعمال کیے گئے
وغضب اللہ علیہ، کرو مانا، غضب اللہ علیہ وَلَعْنَهُ۔ لفظ ذرا سنیے، اللہ کا غصہ دیکھیے، غضب دیکھیے، شدت دیکھیے۔ جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اس پہ اللہ کا غصہ ہے، وَلَعْنَهُ، اس پہ اللہ نے لعنت کی ہے، وَعَدَّ لَهُ، اور اس کے لیے تیار کیا ہے عذابًا عظیما۔ کتنی شدید ترین سزائیں اللہ نے تجویز کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ غالباً حجۃ الوداع میں، غالباً کا لفظ ذرا ذہن میں رہے، مجھے صحیح ذہن میں نہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے وہاں فرمایا مومن کا خون، عزت، احترام اسی طرح ہے جس طرح اس دن کی عزت ہے، اس مہینے کی عزت ہے، اس شہر کی عزت ہے۔ میرے بعد کافر نہ بننا، سنیے نبی پاک کا ارشاد سنیے، میرے بعد کافر نہیں بننا۔ یا رسول اللہ کیا کفر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگے، تم میں سے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگے، تو میرے نبی نے اس گردن کاٹنے والے پر کیا فتویٰ لگایا؟ کفر کا فتویٰ لگایا۔ من حمل السلاح علینا فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں آؤ، بازار میں جاؤ، تو اپنے ہتھیار کا نشانہ اپنی ہتھیلی کی طرف رکھو۔ کیا مطلب؟ وہ تیر ہے نا، اس کو ادھر رکھو چھپا کے، تلوار ہے نا اس کو نیام میں رکھو۔ کیوں؟ بازار میں رش ہے، بھیڑ ہے، ہجوم ہے، مسجد ہے، رش ہے، ہجوم ہے، نمازی ہیں، کسی نے تھوڑا ہتھیار چوب نہ جائے۔ یہ ہے تلقین، یہ ہے اسلام کی تلقین۔ مسجد میں آؤ، بازار میں جاؤ تو اپنے ہتھیار کو سنبھال کے رکھو کہ وہ کسی کو چوب نہ جائے۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من حمل السلاح علینا، جس آدمی نے ہتھیار اٹھایا ہم پر، ہم سے مراد ہے مومن، مسلمان، جس آدمی نے ہتھیار اٹھایا کسی مومن نے دوسرے مومن پر، فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ جائے اپنا رشتہ جس سے جا کے جوڑتا ہے جوڑے۔ جس نے ہم پر، ایک روایت میں آیا، جس نے ہم پہ تلوار اٹھائی، ہتھیار اٹھایا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے بھی یہ کام کیا، یہ انتہائی ظلم ہے، زیادتی ہے، بربریت ہے۔ کوئی شریف آدمی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ اخلاقاً، شرعاً، دیناً ہر لحاظ سے غلط ہے۔ اور میں اس جمعے کے اجتماع کے ذریعے اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اپیل یہ ہے، جس طرف حکومت اب اس طرف آ رہی ہے کہ سزائیں جو ہیں، جرم کی سزا وہ نہیں دی جا رہی۔ اگر جرم کی صحیح سزائیں دی جائیں تو جرم ملک سے ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ ناراض ہیں، ہر طبقے کا بندہ یہاں ہوگا،
مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں گے، تحریک انصاف کے ہوں گے، جماعت اسلامی کے ہوں گے، دوسری جماعتوں کے بھی لوگ ہوں گے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی چپ کلش ہے کہ چپل کش ہے، یہ جو سیاسی چپل کش چل رہی ہے پچھلے 4 مہینے سے، شاید ہماری پولیس اور رینجر کے لوگ اور سیکورٹی کے لوگ سب کا دھیان شاید اس طرف بٹا ہوا تھا، 16 کو یہ ہو جائے گا، 14 کو یہ ہو جائے گا، 18 کو یوں کر دیں گے، وہ سارے اس میں الجھے ہوئے تھے اور دہشت گردوں کو فائدہ اٹھانے کا پتہ نہیں میرا یہ تجزیہ صحیح ہے۔ کون مجرم؟ ہم سب مجرم ہیں، ہمیں احساس کرنا ہوگا اس کا، اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پورے ملک کے لوگوں کو، سیاسیوں، مذہبیوں، ایک ہونا پڑے گا اور مل کر اس دہشت گردی کو ختم کرنا۔ مذہبی جماعتوں کے درمیان اختلاف کوئی نئی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ بریلوی دیوبندی کے درمیان، شیعہ سنی کے درمیان اختلاف کوئی نئی بات ہے، صدیوں سے آ رہی ہے، لیکن اختلاف کی حد تک، بس دلائل سے بات کیجیے، اپنے مسلک کی وضاحت کیجیے، بتائیے کہ مسلک کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اپنے مسلک کی حد ایک ترجمانی کرے، بیان کرے، لیکن گولی، لاٹھی، گالی، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ گالی نکالنا یہ منبر و محراب کے وارث طبقے کا کام، دوسروں کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ علماء کا کام ہے، کسی کے بزرگوں کو گالی دینا، نام بگاڑنا علماء کا کام نہیں، جاہلوں کا کام، جاہل لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں۔ علم جو ہے یہ تدبر سکھاتا ہے، علم حوصلہ سکھاتا ہے، علم صبر سکھاتا ہے، علم گالیاں سن کے دعائیں دینا سکھاتا ہے، علم دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ وہ حدیث میں نہیں آتا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ فرمایا جب تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو، تو تم نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دلوائی نا، دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرنا سیکھیے۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں اور خدا کا نام ہے دلائل والا کھانا گالیوں سے پر نہ کیجیے۔ اگر دلائل نہیں ہے تو وہ کھانا گالیوں سے پر نہ کیجیے۔ اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں اختلاف، فروعی اختلاف تو ائمہ کے درمیان نہیں ہے، بولو، امام حنیفہ امام شافعی کے درمیان نہیں ہے، امام مالک امام احمد کے درمیان نہیں ہے، صاحبین میں امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے 20 مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا، امام اعظم امام ابو حنیفہ سے، شاگردوں نے استاد سے اختلاف کیا، فروعی اختلاف صحابہ کے مابین، فروعی اختلاف، کچھ اصولی اختلاف ہوتے ہیں، جس طرح کے بھی اختلاف ہو اس میں گالی، تشدد، مار دھار، قتل و غارت، رستے روکنے، شرعن، اخلاقن، دینن، کسی لحاظ سے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ خوشخبری ایک ہے کہ علماء دیوبند کی تمام جماعتیں مجلس علماء اسلام کے نام پر ایک سٹیج پہ اکٹھی ہوئی، جن میں بڑی بڑی 9 جماعتیں ملک کی،
9 بڑی جماعت، ان میں ایک اشاعت التوحید و سنت، ان 9 شامل۔ ان کا جو پروگرام آیا ہے کہ ہم نے یہ اتحاد کیوں قائم کیا، ان میں ایک شرک یہ بھی ہے کہ یہ جو شیعہ سنی مسئلہ ہے اور یہ قتل و غارت کی حد تک پہنچ گیا ہے، ہم دونوں فریق کے علماء مل کر یہ کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ ختم کروائیں۔ یہ قتل و غارت، مار تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ، اپنے اپنے سٹیج پہ اپنے اپنے مسئلہ کو بیان کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی پہ تبرہ نہ کرو۔ اللہ کرے یہ اتحاد قائم ہے۔ مجلس علماء دیوبند کے نام پہ، مجلس علماء اسلام کے نام پہ اس کا قیام عمل میں آیا ہے۔ 1 جنوری کو کراچی میں اس کا بہت بڑا اجلاس ہو رہا ہے، پھر 14 جنوری کو ایک کھلے عام اجلاس ہو رہا ہے۔ اس کی 2 اجلاس ہو چکے ہیں، ایک پنڈی میں، ایک ملتان میں۔ اللہ کرے یہ آگے بڑھے اور ان کی یہ جو کوششیں ہیں کہ یہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کی جائے، یہ تشدد ختم کیا جائے، اللہ کرے اس میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ جو پشاور کا واقعہ ہے، ہم ان کو رسا کے غم میں برابر کے شریک، پورے ملک نے اس غم کو محسوس ہو، ہر بندہ افسردہ ہے۔ آج تو میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک 18 سال کا نوجوان کسی چینل میں ان معصوم جیسے بچوں کی لاشیں دیکھ کے خود ہی مر گیا، ہارٹ اٹیک محسوس کیا۔ درد رکھنے والے لوگوں نے اور جو نرم دل کے لوگ تھے، بچوں والے، بچیوں والے، انہوں نے محسوس کیا اس کو، غم کو پورے ملک نے محسوس کیا ہے، اور اس حادثے نے پورے ملک کی جماعتوں کو ایک کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آج مغرب کے بعد 18 بلاد کی مسجد میں ایک احتجاجی کانفرنس ہوئی، آج 18 بلاد بعد نماز مغرب، جس میں شہر کی تمام مذہبی جماعتوں کے رہنما، وکلاء، اساتذہ، تاجر برادری، وہ سب شریک ہو رہے ہیں۔ سب علماء ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور اس واقعے پر اظہار خیال کریں۔ عام میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب نے اس درد کو اور غم کو اپنا غم سمجھا، بولی ذرا محسوس ہوا اس ظلم، اس غم، اس درد۔ تو پھر آپ بتائیے، پشاور کے ان مظلوم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان برسا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ تمام حضرات مغرب کے بعد ہونے والا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں تشریف لائیں، دیکھ لیں، مایوس نہیں کرنا۔ دیکھیں صرف 2 گھنٹے کتنا پروگرام ہونا ہے، 2 گھنٹے پروگرام ہو جائے مغرب کے بعد، 8:30 9 بجے آپ فارغ بھی ہو جائیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ سردی بڑی شدید ہے، دھند ہے، اور بھی آپ کے کوئی کام کاج ہوں گے، مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس غم میں اور اس دکھ میں شریک ہونے کے لیے اور اظہار یکجہتی کے لیے ہم اتنی بھی اگر تکلیف گوارا نہیں کر سکتے تو پھر ہماری زندگی کیا زندگی؟ اگر اتنا بھی ہم قربانی نہیں دے سکتے تو مجھے ایک دفعہ پھر بتائیے تمام حضرات، آج مغرب کے بعد اس احتجاجی کانفرنس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ ہم بھی حصہ ڈالیں، شریک ہوں گے جی سارے؟ سب حضرات تشریف لائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، اس میں سستی نہیں کرنی ہے، اور ہماری جماعت کے جو ورکر ہیں، کارکن ہیں، اراکین ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں محنت کریں گے، اپنی مسجدوں میں اعلان کروائیں گے، محلے میں پھر میسج چلائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں گے، تاکہ ہم سارے اکٹھے ہو کے اظہار یکجہتی ان کے ساتھ کر سکیں۔ دیجیے اذان۔